اب اگر یہاں کوئی کہے کہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعہ اور موجودہ مشینیں بتا دیتی ہیں ساری چیزوں کو، تو یاد رہے کہ غیب کے لیے یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ جو حواس خمسہ ظاہرہ کے ذریعہ اور عقل کے ذریعہ معلوم نہ ہو اسے غیب کہیں گے. اس پر ہم تحقیق آگے ذکر کریں گے. تو بہرحال غیب دو قسموں کا اس کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ جس پر کوئی دلیل نہ ہو، یہ علم ذاتی ہے. جس پر کوئی دلیل نہ ہو یہ علم ذاتی ہے، اور یہی مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. یہ رب نے فرمایا. تو اب یہاں پر غیب کی دونوں قسموں کی ہم یہاں پر وضاحت کر دیتے ہیں. تو پہلا یہ ہوا کہ جس کے یہ پہلا جو غیب ہے جس پر کوئی دلیل نہ ہو، یہ علم غیب ذاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. لہذا جن آیات میں جہاں بھی سمجھ رہے ہیں قرآن مقدس میں غیر اللہ سے علم غیب کی نفی کی گئی ہے، وہاں پر یہی علم غیب مراد ہوتا ہے، یعنی علم غیب ذاتی. قرآن مقدس میں جہاں کہیں بھی علم غیب کی نفی کی گئی ہے وہاں پر یہی علم غیب ذاتی مراد ہوتا ہے. اور دوسری قسم غیب کی جس کے حاصل ہونے پر دلیل موجود ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام اور قوموں کے احوال، ان کے تذکرے، ایسے ہی قیامت میں ہونے والے جو بھی واقعات ہوں گے، ان سب کا علم، یہ سب اللہ تعالیٰ کے بتانے سے معلوم ہوتے ہیں. لہذا جہاں یہ ملتا ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو علم غیب عطا کیا، غیب کی معلومات عطا کی، وہاں پر اللہ کے بتانے ہی سے مراد ہے کہ اللہ کے بتانے ہی سے انہیں حاصل ہے. یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر کسی کے لیے ایک ذرے کے کروڑوں میں حصے کے برابر کہ ذرے کا علم غیب ماننا قطعی کفر ہے. البتہ اللہ رب العزت اپنے مقرب بندوں پر، انبیاء کرام علیہ السلام پر اور ان کے صدقے میں اولیاء اعظام پر غیب کے دروازے کھولتا ہے. یہ بات جو ہے ذہن میں محفوظ رکھیں. تو جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں بغیر دیکھے ان سب چیزوں کو جو ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں، نبی کریم نے ان کی خبر دے دی. جیسے اب دوسری چیز ہوئی، جیسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، اس پر دلیل قائم ہے. قیامت کا قائم ہونا، اعمال کا حساب، جنت و جہنم، تو ان سب پر دلیل قائم ہے کہ سرکار نے اس کی خبر دی ہے. اور ایک معنی غیب کا قلب بھی ہے، یعنی جو دل سے ایمان لائیں، جو دل سے ایمان لائیں. تو یؤمنون بالغیب میں ایک معنی کیا ہوگا؟ جو اپنے دل سے ایمان لائیں. تو پتہ یہ چلا کہ یؤمنون بالغیب کے اندر جو وضاحت ہے، یہاں یہ فائدہ نہ ہوا کہ صرف زبانی اقرار کافی نہیں ہے، بلکہ تصدیق قلبی کا پایا جانا ضروری ہے، کہ دل سے ایمان لانا ضروری ہے. اب اس کے بعد یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کریں. صاحب تفسیر جلالین نے یہاں فرمایا اے ادو بحقوقہا یاتون بہا، ہے نا، کہ نماز کو قائم کریں، اے یاتون بہا بحقوقہا، کہ نماز کو ان کے حقوق کے ساتھ ادا کریں. تو نماز کو ان کے حقوق کے ساتھ ادا کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کو مستحب اوقات میں ظاہری باطنی آداب کی رعایت و پابندی کے ساتھ ادا کیا جائے. نماز کے ظاہری آداب کیا ہیں؟ آداب ظاہری نماز کے شرائط ہیں، اس کے فرائض ہیں، سنن ہیں، مستحبات ہیں، تعدیل ارکان ہیں. اور باطنی آداب کیا ہیں؟ باطنی آداب یہ ہیں کہ نماز میں ریا کا دخل بالکل نہ ہو، از اول تا آخر خشوع و خضوع پر قائم رہے. لہذا جو شخص نماز پابندی کے ساتھ نہ پڑھے یا پابندی کرے
مگر سنن و مستحبات کا اگر وہ خیال نہ رکھے، ریاکاری کر کے پڑھے، تو وہ سچا نمازی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ اس کے وقت پر ادا کی جائے، پوری پابندی کے ساتھ، سنن و مستحبات کا خیال ہو، مفسدات مکروہات سے بچنا چاہیے، اور مکمل رب تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، سارے خیالات سے الگ ہو کر صرف توجہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو، ہے نا، ظاہر و باطن کے ساتھ بارگاہ حق کی جانب وہ متوجہ ہو۔ تو جو لوگ ایسا نہیں کرتے گویا کہ وہ سچے نمازی نہیں ہیں، اور جو لوگ ان سارے حقوق کے ساتھ ادا کرتے ہیں وہی ایمان کامل والے ہیں، وہی متقین ہیں، اور انہی کو کی فلاح کے بارے میں رب نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، بے شک وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع کرتے ہیں، اور فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی لوگ وارث ہیں جنت کی میراث کے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو جو لوگ نماز کی پابندی اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرتے ہیں انہیں یہ کامیابی ملتی ہے، اور جو نماز میں سستی کرتا ہے، کاہلی کرتا ہے، ان کے لیے عذاب ہے، وعید ہے، اور ان کے لیے دردناک سختیاں ہیں۔ نماز میں کاہلی اور سستی، ایک روایت کے مطابق حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ جان بوجھ کر جس نے ایک وقت کی نماز چھوڑی، سو گیا، بھول گیا، الگ چیز ہے، لیکن عمدن یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، جان بوجھ کر جس نے نماز چھوڑی، ایک روایت میں یہ ہے کہ اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوتا ہے۔ ایک روایت میں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی اس نے کفر کیا ہے، یعنی وہ اس نے کافروں جیسا کام کیا، کہ مومن وہ ہوتا ہے جو نماز پڑھتا ہے، کافر جو نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اس کی وضاحت دوسری حدیث میں یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الفرق بین المؤمن والکافر الصلاۃ، مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ ایک اور حدیث میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ عماد الدین، من اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد هدم الدین، جس نے نماز قائم کی دین کو قائم رکھا، کیونکہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز چھوڑی اس نے گویا کہ دین کو ہی ڈھا دیا ہے۔ یہ تو ہوا وعید نماز نہ پڑھنے والوں کے تعلق سے۔ اور قرآن مقدس کچھ لوگ وہ ہیں جو بڑی کاہلی، سستی سے، بڑی تکلیفوں سے نماز پڑھتے ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو اس لیے نماز پڑھتے ہیں تاکہ لوگ نے نہ کہیں کہ نماز نہیں پڑھتا، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کے اعتراض سے بچنے کے لیے۔ یہ منافقوں کی صفت قرآن بیان کرتا ہے کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں بہت تکلیف سے، دبا کر، سستی میں، لاپرواہی میں، یا ایک ہی لوگوں کو دکھانے کے لیے، حالانکہ دل سے وہ ان کا دل نہیں لگتا، دل سے وہ نہیں پڑھتے ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ فرماتا، سورہ نساء شریف کی آیت ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون اللہ الا قلیلا۔ اللہ رب العزت فرماتا، بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں، اور اللہ انہیں غافل کر کے مارے گا، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست ہو کر لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ گئے، پڑھا، جلدی سے بھاگے، جلدی جلدی پڑھا، کوئی توجہ نہیں، بس لوگ نہ کہیں کہ نماز نہیں پڑھتا اس لیے نماز پڑھ لی، یا سستی کے طور پر کیسے کیسے اٹھ گئے، کیسے کیسے پڑھ لیے۔ اور فرمایا رب نے، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا۔ تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشوں کے پیروکار ہوئے،
تو عنقریب وہ جہنم کی خوفناک وادی غے سے جا ملیں گے۔ اور قرآن پاک میں یہ بھی ہے نا کہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا بے نمازیوں سے، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، پوچھا جائے گا کہ تم کو کون سی چیز جہنم میں لے کر کے آئی، تو کہیں گے وجہ یہ تھی کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیے، تو اب یہ ہوا غیب کے تعلق سے۔ نماز کے جو ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ اس کے حقوق کے ساتھ۔ کیا ہیں حقوق؟ اس کے ظاہری حقوق ہیں، باطنی حقوق ہیں، شرائط، واجبات، مستحبات سب کا، اور پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے۔ فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہمارے دیے سے خرچ کرتے ہیں، جو ہمارے دیے سے خرچ کرتے ہیں۔ وَمِمَّا، یہ من ما ملا کر پڑھا گیا، مما، یہ من تبعیضیہ ہے، جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں سے اپنی دی ہوئی روزی میں سے کچھ حصہ ہی خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ رب یہاں اپنی دی ہوئی روزی سے کچھ حصہ خرچ کرنے کا حکم دے رہا ہے، سمجھیں؟ یہ نہیں کہ بندہ اپنی ساری دولت اور گھر وغیرہ راہ خدا میں دے کر خود فقیر بن بیٹھے۔ یاد رہے کہ ایسا کرنا شرعاً ممنوع ہے۔ ایسا کرنا کیا ہے؟ شرعاً ممنوع ہے کہ اتنا زیادہ خرچ کر دے کہ بس جو ہے اس کے پاس کچھ بچے ہی مت۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اچھا، یاد رہے کہ انفاق خرچ کرنے کے 3 درجے ہیں۔ خرچ کرنے کے کتنے درجے ہیں؟ 3 درجے ہیں۔ ایک کہیں گے سخاوت، کہ کچھ خرچ کرے کچھ اپنے پاس رکھے۔ دوسرا ہے جود، کہ زیادہ خرچ کرے کچھ اپنے پاس رکھے۔ تیسرا ہے جو ہے ایثار، کہ سب کچھ خرچ کر دے ڈالے، اپنے پاس کچھ نہ رکھے۔ تو یہاں پر پہلا یا دوسرا درجہ مراد ہے وہ مما رزقناہم ينفقون میں، جو میں ہمارے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرتے ہیں۔ یہاں پر پہلا یعنی سخاوت یا جو ہے جود، ان دونوں میں سے سخاوت مراد ہو یا جود مراد، ایثار مراد نہیں ہے کہ سب کچھ لٹا دے، یہ سب کے بس کی بات نہیں، یہ شان تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اتنا زیادہ خرچ کر دینا۔ اچھا، اب دوسری چیز یہ ہے کہ اتنی زیادہ خرچ کر دینا سب کچھ کہ بیوی بچے بھوکے رہیں، ہے نا، والدین پریشان ہوں، خود مشکلیں میں پڑ جائے، سب کچھ خرچ کر کے پھر خود بھیک مانگتا پھرے، یہ حکم نہیں دیا رب نے۔ راہ خدا میں مال اتنا ہی خرچ کیا جائے کہ آدمی پچھتائے مت، اور اتنا بھی نہ ہو کہ کنجوسی سے کام لے، بلکہ اعتدال ہونا چاہیے درمیان میں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَمْلُومًا مَحْسُورًا، اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھو، اور نہ ہی پورا کھول دو کہ پھر ملامت میں حسرت میں بیٹھے رہ جاؤ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ یہاں پر نہ تو مکمل کھول دو اور نہ بالکل بند کر لو، سمجھے کہ نہیں؟ ایک حد تک خرچ کرو، یعنی کچھ خرچ کرو کچھ رکھو، تو کچھ خرچ کرنے کا حکم دیا۔ اور دوسری جگہ فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے بڑھتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان اعتدال سے رہتے ہیں۔ آج کل لوگوں کا حال کیا ہے؟ شادی بیاہ میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، جبکہ یہ تو مما رزقناہم ينفقون میں آتا ہی نہیں۔ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، لون لینا، قرض لینا، پھر اس کے بعد زندگی بھر کی مشکلوں میں پریشان بیٹھ جانا، سود پر پیسے اٹھانا، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی برکت نہیں ہوتی
اور زندگی بھر ایک تباہی اور بربادی کا منظر لوگ نظروں کے سامنے ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سب کو ان وباؤں اور مصیبتوں سے محفوظ فرمائے۔ تو رب کے دیے سے خرچ کرنا، خرچ کرنے کی حد آپ کو معلوم ہو گئی۔ اب یہاں پر ایک چیز اور ہے، رزق کہتے کسے ہیں؟ رزق کا لغوی معنی ہے حصہ، اور عرفی معنی اس کا ہے کہ کسی چیز کو کسی حیوان کے ساتھ اس طرح خاص کر دینا کہ وہ اس سے نفع اٹھا سکے، یہ ہے رزق۔ لیکن یہاں پر یہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں کیا مراد ہے؟ ينفقون فی طاعت اللہ، وہ خرچ کریں، مما رزقناہم ينفقون فی طاعت اللہ، کہ وہ خرچ کریں اللہ کی اطاعت میں، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف وہی انفاق مقبول ہے، خرچ مقبول ہے جو اس کی رضا کے لیے ہو، خواہ وہ صدقہ زکوٰۃ ہو یا کسی اور طریقے سے اللہ عز و جل کی خوشی کے لیے خرچ کیا جائے، جیسا کہ علامہ ساوی نے تفسیر ساوی میں اس کی وضاحت فرمائی۔ اب اس میں زکوٰۃ مراد ہو سکتی ہے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ میں بھی، جیسا کہ رب نے دوسری جگہ فرمایا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ، یا مطلق خرچ مراد ہو، چاہے فرض ہو یا واجب ہو، جیسے زکوٰۃ، نظر، اپنا یا اپنے اہل و عیال کا خرچہ وغیرہ، یہ سب واجب ہے، خواہ مستحب ہو جیسے صدقات نافلہ، اموات کے لیے سال ثواب، بزرگان دین کا عرس، 11ویں فاتحہ، تیجا، 40واں وغیرہ، یہ سب اس میں داخل ہیں، کیونکہ یہ سب صدقات نافلہ ہیں۔ یہ نام تو بس ہم نے اپنے طور پر ایک تعارف کے لیے اور آسانی کے لیے رکھا ہے، ورنہ چاہے وہ 11ویں ہو، چاہے وہ چھٹی ہو، چاہے وہ فاتحہ ہو، تیجا ہو، 40واں ہو، برسی ہو، عرس ہو، یہ سب کچھ ایصال ثواب ہی ہے، یہ سب صدقات نافلہ ہیں۔ قرآن پاک و کلمہ شریف کا پڑھنا نیکی کے ساتھ اور جو ہے نیکی ملانا، اس سے اجر و ثواب بڑھتا ہے۔ چند لوگ پڑھیں، ایک آدمی تنہا پڑھے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں۔ اب مما رزقناہم ينفقون فرمایا رب نے، تو اب یہاں دیکھیں کہ ہمارے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرو، سمجھے کہ نہیں؟ تو یہاں یہ رب نے ظاہر فرمایا کہ مال تمہارا پیدا ہوا کیا نہیں ہے، یہ جو مال تمہارے پاس ہے جس پر تم مالک بن کر بیٹھے ہو، بالکل خرچ نہیں کرتے، یاد رکھو یہ تمہارا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، یہ مال ہمارا عطیہ ہے، ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے، اس کو ہمارے حکم سے ہماری راہ میں خرچ، ہمارے حکم سے ہماری راہ میں خرچ اگر نہیں کرو گے تو نہایت ہی بخیل ہو، اور بخل بہت قبیح چیز ہے، اس چیز کو ذہن میں رکھیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ناجائز و حرام کاموں میں خرچ یا بیکار کی چیزوں میں خرچ جو کوئی ضروری نہیں ہے، یہ شادی بیاہ میں فضول خرچیاں، یہ سب تو اللہ کے راستے میں خرچ ہے نہیں۔ تو بہرحال اتنا ہی خرچ کریں، کہتے ہیں چادر جتنی لمبی ہو پیر اتنا ہی پھیلانا چاہیے، بہت زیادہ پھیلانا نہیں چاہیے۔ چلیے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ کہ ایمان لائیں اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا، اور وہ لوگ جو ایمان لائیں اے محبوب اس پر جو تمہاری طرف اترا، یعنی قرآن پاک، قرآن مجید، وما انزل من قبلک، اور ایمان لائے اس پر جو تم سے پہلے اتارا گیا، یعنی توریت، انجیل، انبیاء سابقین کی کتابیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہوں۔ ایمان کے بارے میں ہم یہاں پر بہت تفصیلی ذکر نہیں کریں گے، وقت زیادہ ہو رہا ہے، بس اتنا یہ سمجھ لیجئے کہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ لغوی معنی ہے امن دینا، بھروسہ و اعتماد کرنا، کسی بات کو سچ ماننا۔ البتہ اصطلاح شرع میں ایمان کہتے ہیں تمام ضروریات دین کو دل سے سچ ماننے اور زبان سے ان کی سچائی کے اقرار کرنے کو ایمان کہتے ہیں، سمجھ رہے کہ نہیں؟ مگر یاد رہے کہ اصل ایمان تصدیق قلبی ہے، کیونکہ عمل ایمان میں داخل نہیں ہے۔
البتہ دنیا میں احکام شرع کے اجرا کے لیے، احکام شرع لاگو کرنے کے لیے اقرار باللسان شرط ہے، زبان سے اقرار کرنا یہ شرط ہے۔ اگر کوئی زبان سے تمام ضروریات دین کی تصدیق کرے تو ہم اس کو مسلمان کہیں گے، باطن کا حال اللہ بہتر جانے، جب تک کہ اسلام کے خلاف کوئی اس کا عمل ظاہر نہ ہو۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ تمام ضروریات دین سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد وہ دینی باتیں ہیں جن کا دین سے ہونا ایسا قطعی یقینی دلیل سے ثابت ہو جس میں ذرہ برابر شبہ نہ ہو، اور ان کا دینی بات ہونا ہر عام خاص کو معلوم ہو۔ ہر عام خاص کو معلوم مطلب خاص سے مراد، خواص سے مراد تو علماء ہیں، اور عوام سے مراد ہر عام شخص نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ مراد ہیں جو عالم تو نہیں ہیں مگر علماء کی صحبت میں رہتے ہیں، مسائل شرعیہ میں رغبت رکھتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ عوام سے یہ لوگ مراد ہیں، وہ لوگ نہیں جو کبھی نکاح کے ٹائم پر مولانا صاحب کو یاد کرتے ہیں اور جنازے کے ٹائم پر مولانا صاحب کو یاد کرتے ہیں اور جمعہ میں خالی پہنچ گئے یا عید میں۔ یہ لوگ مراد نہیں ہیں جو کبھی عالم سے ملاقات نہ کرتے ہوں۔ یہاں پر عوام سے مراد وہ عوام ہیں جو علماء کی صحبت میں رہتے ہوں۔ اتنی بات واضح ہو گئی۔ یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے، الذین وَيُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، تو جو ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر بما انزل الیک، یہاں انزلہ سے مراد قرآن ہے، وما انزل من قبلک یعنی تم سے پہلے جو نازل ہوئی، یعنی توریت اور انجیل، اور آخرت تو آپ روز جزا کو جانتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک ضروری مسئلہ کہ جو اے محبوب اس پر ایمان لائیں جو تم پر نازل ہوا یعنی قرآن، اور وہ اس پر بھی ایمان لائیں جو تم سے پہلوں پر نازل ہوا ہے، یعنی انبیاء سابقین پر، جیسے توریت ہے اور انجیل ہے۔ تو بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہاں مراد کیا ہے؟ کیا تمام توریت پر ایمان لانا ضروری ہے؟ تمام توریت پر ایمان لانا ضروری ہے؟ تمام زبور پر ایمان لانا ضروری ہے؟ تو یاد رہے کہ یہاں پر مراد تمام کتب سماوی اور صحائف مراد ہیں، مگر قرآن پاک اور دوسری آسمانی کتابوں کے ماننے میں دو طرح کا فرق بیان کیا گیا ہے۔ پہلا فرق یہ کہ قرآن پاک کے احکام بقدر ضرورت تفصیل جاننا ہر مسلمان پر فرض عین ہے، اور پورے قرآن کی تفصیل جاننا فرض کفایہ۔ بقدر ضرورت تفصیل جاننا فرض عین، اور پورے قرآن کی تفصیل جاننا یہ فرض کفایہ ہے۔ علماء کرام جسے جانتے ہیں فرض کفایہ، کچھ لوگوں نے جان لیا تو کافی ہے، یہ مطلب ہوا فرض کفایہ کا۔ مگر دیگر آسمانی کتابوں کا تفصیل سے جاننا ضروری نہیں ہے، بس اتنا کافی ہے کہ ہم تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لائیں، جیسا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی۔ یہ دوسرا فرق یہ ہے کہ قرآن پاک کے ہر جز کا ماننا بھی ضروری ہے، اور اس کی محکم آیتوں پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، لیکن پچھلی کتابوں کا صرف اس قدر ماننا ضروری ہے کہ انبیاء سابقین پر جو کتابیں نازل ہوئیں وہ سب حق تھیں، یعنی ان کتابوں کے منسوخ احکام پر عمل کرنا ہم پر ضروری نہیں ہے، اتنا بس کافی ہے، مگر قرآن پاک کے ہر جز پر ایمان لانا ضروری ہوگا۔ البتہ گزشتہ انبیاء کرام پر جو کتابیں نازل ہوئیں ان کے جو احکام ہماری شریعت میں منسوخ ہوئے ان پر عمل درست نہیں ہے، ماننا تو ہے مگر شریعت پر عمل درست نہیں، مگر پھر بھی ایمان کیا ہے؟ ضروری ہے۔ جیسے پچھلی کئی شریعتوں میں بیت المقدس قبلہ تھا، اس پر ایمان لانا تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ بیت المقدس یہ قبلہ تھا، مگر عمل یعنی نماز میں ہم بیت المقدس کی طرف
منہ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے، ہمارے لیے جائز نہیں، کیونکہ یہ حکم کیا ہو چکا ہے؟ منسوخ ہو چکا ہے۔ اسی طرح جو کچھ ہے اجمالاً ان پر ایمان لائیں گے، اور احکام کو جو ہماری شریعت میں منع کیا گیا ہے اس پر ہم عمل نہیں کریں گے۔ تو بما انزل الیہ وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ جو آخرت پر یقین رکھتے ہوں، آخرت پر یقین رکھتے ہوں، یعنی دار آخرت اور جو کچھ اس میں ہے، جزا، حساب وغیرہ، سب پر ایسا یقین رکھتے ہوں کہ ذرہ برابر بھی اس میں انہیں شک نہ ہو۔ تو گویا کہ اہل کتاب وغیرہ کفار پر یہاں تعریض ہے کہ جن کے عقیدے، اہل کتاب اور کفار وغیرہ کے عقیدے آخرت کے تعلق سے فاسد ہیں، کہ کفار و مشرکین تو آخرت پر یقین ہی نہیں رکھتے، مگر اہل کتاب کا یہ عالم ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ان کے علاوہ کوئی جنت میں جائے گا ہی نہیں۔ کچھ یہودی کہتے ہیں اگر جائیں گے جہنم میں، اگر ہم نہیں جائیں گے، اگر گئے تو بس چند دنوں کے لیے جائیں گے، اس کے بعد ہم جنت میں واپس آ جائیں گے۔ یہ ان کے من گھڑت خیالات ہیں، ان کا کوئی ایسا خیال نہیں جو ہے شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ چلیے اب آگے کیا فرمایا؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی مراد کو پہنچے، یعنی جن لوگوں میں یہ بیان کی گئی صفتیں پائی گئیں جو پیچھے بیان ہوئیں، سمجھے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، یہ صفتیں جن کے اندر پائی گئیں ہے نا، وہ اپنے رب عز و جل کی طرف سے عطا کی گئی ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ جہنم سے نجات پا کر جنت میں داخل ہو کر کامیابی حاصل کریں گے۔ یاد رہے کہ ایمان کا ہونا، یہاں کیا فرمایا؟ یہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہاں مراد کامل کامیابی ہے، کامل فلاح ہے، اور یہ کامل فلاح اور کامیابی متقین کو حاصل ہوگی۔ رہا اصل کامیابی تو یاد رکھیے ایمان کا نصیبہ مل جانا ہی اصل کامیابی ہے، اور یہ ہر مسلمان کو حاصل ہے، اگرچہ وہ کتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، کیونکہ ایمان بذات خود بہت بڑی کامیابی ہے، جس کی برکت سے بہرحال ہر بندے مومن جنت میں داخل ہوگا، اگرچہ عذاب نار کے بعد، عذاب الہی کے بعد۔ سمجھے کہ نہیں؟ اب اس کے بعد جو دو آیتیں کھلی ہوئی کافروں کے حق میں ہیں، اس پر تفصیل انشاءاللہ کل۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دارین کی سعادتیں، برکتیں، رحمتیں، نعمتیں عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔